تو ایک کویسچن پوچھا گیا کہ آیا روزہ رکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن چند دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا نہ صرف ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ اس کا توڑ دینا بھی انسان پر واجب ہے۔ اب ذرا سماعت کیجئے کہ ایک تو عید الفطر یا بقر عید کے 4 دن، یعنی عید الفطر کا ایک دن اور بقرہ عید کے جو 4 دن ہوتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی چاند کی 10، 11، 12 اور 13 یہ جو بقرہ عید کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ذوالحجۃ الحرام میں سے کسی بھی دن کا روزہ نفل رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، اور نہ اس کے توڑنے پر قضا واجب ہے۔ یعنی یہ جو بقرہ عید کے مطلب 3-4 دن میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ان دنوں کے اندر اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس روزے کو توڑنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور ایسے روزے کو توڑنے پر اس کی کوئی قضا وغیرہ بھی واجب اور لازم نہیں ہوتی۔ عام دنوں میں ہم روزہ توڑ دیں تو اس پر قضا کرنا واجب ہوتا ہے، اور بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ آپ توڑیں گے تو اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن عید الفطر کا روزہ ہو یا اسی طرح بقرہ عید کے جو دن ہوتی ہیں 10، 11، 12 اور 13، ان کے اندر اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کا توڑ دینا لازم ہے، اور اس توڑنے پر نہ تو کوئی گناہ ہوگا اور نہ ان روزوں کی قضا کرنا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی منت مان لی تو اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، نظر شرعی یعنی اللہ رب العزت کے لیے منت ماننا کہ میرا فلاں مریض ٹھیک ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ رکھنا انسان پر پھر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ آپ نظر مانیں گے تو یہ روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ تو اب آیا ان دنوں کے اندر اگر کسی نے منت مان لی کہ میں جو ہے وہ ذوالحج شریف کے 10ویں کو روزہ رکھوں گا یا عید الفطر کے دن روزہ رکھوں گا، تو آیا ایسی منت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو یہ منت تو درست ہوگی، لیکن اس دن نہیں روزہ رکھیں گے، بلکہ ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن روزہ رکھنا اس پر واجب ہوگا، اور اپنی اس منت کو پورا کرنا بھی اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں اپنی آنکھ میں دوائی وغیرہ ڈالنا یا کان میں دوائی وغیرہ ڈالنا، تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے فقہاء نے لکھا ہے کہ دوران روزہ یعنی روزے کی حالت میں آپ اپنی آنکھ کے اندر دوائی وغیرہ نہیں ڈال سکتے۔ کان میں دوائی ڈالنے کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو فقہاء جو فی زمانہ مفتیان اعظام ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بندے کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ کان میں دوائی ڈالنے کی اس وقت اجازت ہے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے کان کا پردہ جو ہے وہ جلی وغیرہ سلامت ہے۔ اگر وہ پھٹی ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی دوائی جو ہے وہ حلق وغیرہ میں پہنچنے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں آپ کو کان میں دوائی ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو دوران روزہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کان بشرط یہ کہ اس کا پردہ اور جلی وغیرہ سلامت ہو، تو اس صورت میں کان میں دوائی وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو دعا ہے اللہ عز و جل کی مقدس اور بلند بارگاہ میں کہ جو چیزیں عرض کی گئیں میرا رب مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ایک سوال پوچھا گیا ہمارے ذوالفقار بھائی کی طرف سے کہ اگر کوئی شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے جہاں تک میری سمجھ میں یہ مسئلہ آیا ہے تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی فدیہ ادا کر سکتا ہے تو پھر اس کو رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، کوئی اس کا رشتہ دار ہے، وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یا اس کی صورت ایک اور بھی بن سکتی ہے کہ لوگ اسے فدیہ دیں اور وہ اپنے روزوں کا آگے فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ تو بہر کیف اگر اس کی کوئی جائیداد وغیرہ ہے، پراپرٹی کا مالک ہے، تو وہ تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ فی الوقت ادا نہیں کر سکتا، اس پوزیشن میں نہیں ہے،
تو انتظار کرے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں وہ اس پہ قادر ہو جائے۔ تو اگر اپنی زندگی میں وہ فدیہ ادا کرنے پر قادر ہو تو پھر وہ فدیہ ادا کر دے، وگرنہ پھر جب مجبور ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ادا کرنے کو، تو پھر تو مجبور پر جو ہے وہ شریعت بھی سختی نہیں کرتی۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تمہارا رب یعنی اللہ عز و جل جو ہے وہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو اب جس کے پاس استطاعت اور طاقت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ استغفار وغیرہ کرے، باقی اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔